محترم سامعین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے قرآن کریم کی سورہ فیل کے متعلق بات کریں گے۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ جس سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسے بھی عرب کے رہنے والے عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہاتھی اسی سال دیکھا تھا، لہٰذا وہ اسے عام الفیل کہنے لگے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے گورنر ابرہہ نے جب یمن فتح کیا تو یمن کے شہر سنا میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب کے تمام لوگ بیت اللہ کے بجائے اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے آئیں۔ بیت اللہ شریف چونکہ اہل عرب کے لیے بہت محترم اور اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا ابرہہ کے اس ارادے کا جب اہل عرب کو پتہ چلا تو انہیں شدید غصہ آیا۔ اسی وجہ سے بنو کنانہ کے ایک شخص ابو ثمامہ بن عوف کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ ابرہہ کے گرجا گھر میں جا کر پاخانہ کرایا۔ ابرہہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ رستے میں یمن کے ایک سردار ذو النفر نے اس کی مزاحمت کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ابرہہ سے درخواست کی کہ وہ اسے قتل نہ کرے بلکہ اسے قید کر لے، شاید وہ اس کے کسی کام آ جائے۔ ابرہہ کی فوج میں بہت سے ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ اہل عرب کو جب اس کے لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور ابرہہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے لوگوں نے ابرہہ کی مدد کا وعدہ کیا تاکہ وہ ان کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ طائف کے لوگ لات کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا ابرہہ نے ان کو نقصان نہ پہنچایا اور اس کے بدلے میں انہوں نے اس کے ساتھ ایک اپنا گائیڈ بھیج دیا جس کا نام ابو رغال تھا۔ وہ ابو رغال کے ساتھ مکہ کی طرف اپنے لشکر کو لے کر چل پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے قریب پہنچ کر ابو رغال کی موت واقع ہو گئی اور عرب کے لوگوں نے اس کی قبر پر پتھر برسائے۔ ابن اسحاق کے مطابق بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تک کے زمانوں میں لوگ اس کی قبر پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیں۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات اسی شخص ذو النفر سے ہوئی جسے ابرہہ نے قید کر رکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس شخص سے مدد کی درخواست کی، لیکن اس نے کہا جو شخص خود قید میں ہو وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو ضرور جانتا ہوں جو ابرہہ کے ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس سے ملے۔ اس نے حضرت عبد المطلب کی ابرہہ سے ملاقات کا بندوبست کیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ حضرت عبد المطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی شاندار اور حسین و جمیل شخصیت سے متاثر ہو گیا۔ وہ اپنے تخت سے اتر آیا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے سپاہی ہانک کر لے آئے تھے انہیں ہمیں واپس کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ اور برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ کو شدید غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا،
پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے آپ کے تمام جانوروں کو رہا کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے تمام مویشیوں کو لے کر مکہ لوٹ آئے اور مکہ کے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ کے اطراف پہاڑوں کو چوٹیوں اور دروں میں چلے جائیں۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگی۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی صبح ابرہہ جب اپنے لشکر کو لے کر کعبے کی طرف روانہ ہوا، جو کہ فوج، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر مشتمل تھا، ان میں سے ایک سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ ہاتھی مقام مغمس پر پہنچا تو یمنی سردار نفیل نے اس کے کان میں کہا، تو بلد الحرام میں ہے، بیٹھ جا، جہاں سے آیا ہے واپس لوٹ جا۔ یہ سن کر ہاتھی ایک دم بیٹھ گیا۔ مہاوت نے اسے بار بار مارا اور للکارا، پچکارا، لیکن ہاتھی نہیں اٹھا۔ وہ جب یمن، شام اور مشرق کی طرف منہ کرتا تو ہاتھی اٹھ کر دوڑنے لگتا، جب مکہ کی طرف کرتا ہاتھی پھر بیٹھ جاتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس دوران ایک دم آسمان پر پرندوں کا شور ہوا اور ابابیلوں نے کنکروں کی بارش کر دی۔ چنے کے دانے کے برابر 2 کنکر ان کے پنجوں اور ایک ایک چونچ میں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ آسمان پر کسی نے سیاہ چادر تان دی ہو۔ نفیل نے تباہی و بربادی کے منظر کو پہاڑ سے دیکھتے ہوئے کہا، اے بدکردار، بھاگ، کہاں بھاگے گا؟ اللہ کا قہر تمہاری تلاش میں ہے۔ ابرہہ کو شکست ہوئی اور وہ اپنی فوج کو لے کر واپس پلٹا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسی سال مکہ میں چیچک کی وبا بھی پھیلی تھی اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابرہہ کی موت ابابیلوں کے کنکر اور چیچک کی وجہ سے ہوئی۔ جو کنکر یہ پرندے آسمان سے برساتے وہ بظاہر چھوٹے تھے، لیکن جس پر گرتے اس کے جسم کے آر پار ہو جاتے اور وہ بوٹی بوٹی ہو کر بکھر جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب ابرہہ اور اس کے لشکر پر نازل کیا۔ غرض کے ابرہہ کا لشکر ہلاک ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کے ہاتھ، پاؤں اور انگلیاں یمن کی طرف واپس پلٹتے ہوئے جھڑ گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اپنی شان و عظمت کو بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے لشکر والوں کا حال بھس کی طرح ہو گیا اور وہ تنکا تنکا ہو کر بکھر گئے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے 55 روز بعد اور بعض علماء کے نزدیک 6 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر یقین کتنا مضبوط تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور آباء و اجداد بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی سے، سیرت سے کہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ البتہ وہ مکہ میں آنے والوں کی مہمان نوازی اور ان کا خیال ضرور رکھتے تھے اور دین حنیف پر قائم تھے۔ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، جس کا قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حنیف کے معنی ہے بیزار ہونے والا، دور ہٹنے والا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، جس طرح وہ اس سے دور ہوئے، اسی طرح ان کے ماننے والے دین حنیف کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر قائم و دائم